بہت بڑا حق ہے. اس سے زیادہ حق یعنی قرآن نے اتنے اہتمام سے بیان کیا, نبی نے بھی اور قرآن نے بھی. کسی کے حقوق کو قرآن نے اتنی زیادہ تاکید سے بیان نہیں کیا جتنے آپ کے پیرنٹس اور آپ کے باپ اور آپ کی ماں کے حقوق کو بیان کیا. کیوں؟ ان کا آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ کردار پیدا کرنے میں اور پھر پالنے میں. تو اسلام نے کہا کہ جس عورت نے بچپن میں تمہیں اٹھا کے اپنی چھاتی سے دودھ پلا دیا, وہ سگی ماں نہ بھی ہو, رشتے میں وہ کیا بن گئی؟ تو ریلیشن ہے نا, وہ تو ریلیشن ہے. یہاں تو کیا ہوگا بھائی, کسی نے دودھ پلا دیا تو چند پیسے پکڑائے, چلو جی فائدہ اٹھا لیا اس. نہ مقدس رشتہ ہے. اب اس کا دودھ اگر ڈبوں میں پیک ہو رہا ہو اور بک رہا ہو مارکیٹ میں, تو کیا پتا چلے گا کون سی اس کی ماں بن رہی ہے, کون سی نانی بن رہی ہے, کون سی اس کے. تو یہ ان لوگوں پہ سوٹ کرتی ہیں یہ چیزیں جو ریلیشن کے قائل نہیں ہیں, جنہوں نے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانا ہے, جنہوں نے کتوں کے ساتھ دل بہلانا ہے, بلیوں کے ساتھ دل بہلانا ہے. انسان کو اللہ نے ریلیشن میں پیدا کیا ہے. اللہ کا رشتہ, پھر اس کے بعد ماں باپ کا رشتہ, میاں بیوی کا رشتہ, اولاد کا رشتہ, بہن بھائیوں کا رشتہ, چچا زاد بھائی, پھوپھی زاد بھائی. آپ دیکھو حضرت ابو طلحہ انصاری نبی کی خدمت میں آئے, عرض کیا کہ یا رسول اللہ, اللہ نے قرآن میں حکم دیا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, محبوب چیز صدقہ کرو میری راہ میں. تو یا رسول اللہ میرا یہ باغ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے, میں یہ صدقہ کرنا چاہتا ہوں, کس کو دوں؟ آپ نے فرمایا اپنے چچا کے بیٹوں کو دے دو. کیوں؟ وہ غریب تھے. تو غریب میں سب سے زیادہ ترجیح کس کو دی جا رہی ہے؟ خونی رشتوں کو, بلڈ ریلیشن کو. ہو سکتا ہے بھائی زیادہ غریب نہ ہو, چچا زاد, تو حالانکہ مدینہ میں تو غریب کم تھوڑی تھے, لیکن ترجیح کس کو دی جا رہی ہے؟ چچا زاد, تاکہ ان سے ریلیشن کیا ہو جائے. بولے نا بھائی, جملہ مکمل کریں. ریلیشن مضبوط. اسلام انڈیویجولی آپ کو لائف گزارنے کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ بس ریاست کے غلام ہو, ریاست کو ٹائم پہ ٹیکس ادا کرو اور اس کے بعد موج مستی کرو, اولڈ ہاؤس میں مر جاؤ. نہ, یہ نہیں ہو سکتا. آپ کو ریلیشن کو کیا کرنا پڑے گا؟ دو چیزیں ہیں, ریلیشن بنانا بھی پڑے گا اور اس کو جوڑنا بھی پڑے گا. بنتا ہے شادی سے, نکاح سے. یہ لوگ ریلیشن کے قائل ہیں مگر بلڈ ریلیشن کے قائل نہیں ہیں. دیکھو ایک ریلیشن ہوتا ہے تاجر اور کسٹمر کے درمیان, یہ کیا بلڈ ریلیشن ہوتا ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر بول دیں نہیں, یہ بلڈ ریلیشن نہیں ہے. یہ وہ ریلیشن ہے جو مفاد کی بیس پہ ہوتا ہے. کسٹمر اور ایک ریلیشن ہوتا ہے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے درمیان, یہ بھی مفاد. جیسے گدھا اور گدھی کے درمیان بھی ریلیشن تو ہوتا ہے نا, گھوڑا گھوڑی کے درمیان بھی, کتا اور اس کی جو فیمیل ہے اس کے درمیان بھی ہوتا ہے. تو ایسے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے درمیان بھی ہوتا ہے. گرل فرینڈ کو کوئی تھوڑا سا لکوا ہو گیا تو بوائے فرینڈ فوراً چھوڑ کے, کیونکہ ریلیشن کی بیس ہی ختم ہو گئی. اور پاکستان میں ایسا ہوتا ہے بوائے فرینڈ کی جیب ختم ہو گئی تو گرل فرینڈ چھوڑ کے چلی جاتی ہے. یہاں ایسا نہیں ہے کہ دونوں کی اپنی اپنی جیب ہے. یہاں بھی ایسا ہی ہے. چلو ایسے رپورٹ یہ چل رہی ہے, ہر جگہ ایسا ہی ہے. میں نے سنا وہ گرل فرینڈ کا اپنا خرچہ ہوتا ہے, بوائے فرینڈ کا اپنا. اچھا ایسا ہی ہوتا ہے. چلو پھر ٹھیک ہے. تو خیر یہ بلڈ ریلیشن تھوڑی ہے. بلڈ ریلیشن ہوتا ہے میاں بیوی کا. کس کی وجہ سے؟ جب ان کی اولاد ہو جاتی ہے تو اولاد میں کس کا خون ہے؟ دونوں کا بلڈ ہے. یہ بچے کی ماں ہے تو یہ بچے کا بولو باپ ہے. پھر آپ کی جو بیوی ہے اس کی ماں آپ کی کون ہے؟ ساس. اور ایسا ریلیشن کہ آپ کبھی بھی اس سے شادی نہیں کر سکتے, ایک مقدس رشتہ بنا دیا. رشتے نکاح سے وجود میں آتے ہیں, دوستیوں سے وجود میں نہیں آتے. حرام رشتے وجود میں آتے ہیں دوستیوں سے. تو اسلام نے آپ کو ریلیشن بنانے کا بھی حکم دیا. کیا مطلب؟ جلدی شادی کرو اور شادیاں بھی زیادہ. میں کوئی پاگل نہیں ہوں میں 4 شادیوں کی دعوت لے کے گھومتا ہوں. اسلام کا جو بیس ہے نا, جو فلسفہ ہے, وہ اس کے بغیر پورا ہوتا ہی نہیں ہے. کیونکہ ایک دو بچوں کے بعد وہ خاندان آباد نہیں ہوتے جس میں اسلام آپ کو جوڑنا چاہتا ہے اس خاندان میں. ان کے ساتھ کیا ہوا ہے, ایک دو بچے کے خاندان ہی تو ختم ہو گئے, تو آپ کے ساتھ بھی یہ ہو جائے گا.